بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النهاية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأكبر والكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسط کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں
ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بابرکت عظیم الشان محفل میں ہم سب کو شرکت حاصل ہو رہی ہے۔ جامع مسجد نور میں اللہ کے فضل سے 13 روزہ محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ حضرات مختلف موضوعات پر ہر روز گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج اس بابرکت محفل میں میری گفتگو کا موضوع ہے استعانت و توسل کی شرعی حیثیت۔ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع بڑا فکری اور اعتقادی موضوع ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ موضوع سننے والا ہے۔ کئی الجھنوں کا حل اس موضوع کے اندر موجود ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے اور آپ حضرات کو سن کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ فاتحہ کی یہ آیہ کریمہ ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں رب ذوالجلال کی حمد کے بعد اس کی صفات کو بیان کرنے کے بعد ہر نمازی یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین یہ استعانت سے ہے، اس کا معنی ہے مدد مانگنا، مدد چاہنا۔ تو ہر نمازی نماز میں دل میں کئی مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے، اے اللہ ہم تیری اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ کا سہارا لے کر آج سادہ لوگ مسلمانوں پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے عبادت اور استعانت کا ایک ہی معنی لیا، عبادت اور استعانت کو برابر سمجھا کہ جس طرح رب ذوالجلال کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت ناجائز ہے، شرک ہے، تو اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، اس سے مدد چاہنا، یہ بھی شرک ہے۔ رب ذوالجلال کی جس طرح عبادت حقیقتاً اور مجازاً عبادت صرف رب ذوالجلال کی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ حقیقتاً عبادت تو اللہ کی ہے لیکن مجازاً کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً بھی اور مجازاً بھی عبادت صرف رب ذوالجلال کی ذات کی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے استعانت کے بارے میں بھی یہی نظریہ بنایا کہ جس طرح عبادت اللہ کے سوا کسی اور مجازاً، تو اسی طرح مدد بھی نہ حقیقتاً کسی سے مانگ سکتے ہیں اور نہ مجازاً کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم نماز میں تو یہ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، نماز کے بعد پھر تم یہ کہنا شروع کر دیتے ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اور نماز کے بعد دعا میں مانگتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا. نماز میں تو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو اور مزارات پہ جا کے تم صاحب مزار کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو. کسی کو تم داتا کہتے ہو، کسی کو تم غوث کہتے ہو اور کسی کو تم غریب نواز کہتے ہو. تو یہ ساری مدد کی اقسام ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر سے تم مدد مانگتے ہو. تو جس طرح عبادت رب کے سوا کسی اور کی نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی. جو لوگوں کا نظریہ ہے، ہم رب ذوالجلال کے فضل سے یہ کہتے ہیں کہ عبادت اور ہے اور استعانت اور ہے، دونوں ایک معنی میں نہیں. رب ذوالجلال کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے. خالق کائنات جل جلالہ مستحق عبادت ہے. اللہ کے سوا کسی کو مجازاً بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن استعانت اور عبادت کے لحاظ سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی پیر بھی پتا بھی نہیں ہلا سکتا. لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے اذن سے وہ پوری دنیا کو بھی ہلا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے حقیقی طور پر مدد رب ذوالجلال کی ذات سے ہی مانگی جاتی ہے اور رب ذوالجلال ہی مدد کرتا ہے حقیقی طور پر. لیکن رب ذوالجلال نے کچھ بندوں کو یہ شان دی ہے کہ ان سے مجازن مدد مانگی جائے تو وہ رب ذوالجلال کی قدرتوں کا مظہر بن کے مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں. اب ایاک نستعین کا معنی یہ بنے گا کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات رب کی ہے، لیکن رب ذوالجلال کے اذن سے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، حاجت روا بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے رب ذوالجلال کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں، نہ حقیقتاً نہ مجازاً. لیکن استعانت کرنا، مدد مانگنا اللہ کے سوا غیر سے، یہ عقیدہ رکھ کے کہ اس نے جو مدد کرنی ہے اپنی طرف سے نہیں کرنی، اس نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرنی ہے. یہ عقیدہ قرآن کے بھی مطابق ہے، نبی کے فرمان کے بھی مطابق ہے. سبحان اللہ. اب اس پہ میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ حقیقت روز روشن کہ جو لفظ سورۃ فاتحہ میں آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد کے لحاظ سے میں نے بتا دیا کہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات رب کی ہے. لیکن مجازاً یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، اللہ کے نیک بندے مومنین یہ بھی مددگار ہیں، لیکن اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے. اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے ایک پیغمبر کا ذکر کیا. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ ہر دور میں توحید کا معیار اور شرک کی تعریف ایک رہی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے دور میں شرک کی تعریف کوئی اور ہو، توحید کا معیار کوئی اور ہو، اور گزرے ہوئے زمانے میں کسی اور نبی کے دور میں توحید کا معیار کوئی اور تھا اور شرک کی تعریف کوئی اور تھی. کوئی کہے ہم جو دلیل دینے لگے ہیں، کوئی کہے کہ تو فلاں نبی کے دور کی بات ہے. تو میں نے اس لیے یہ بتا دیا کہ شرک اور توحید کی تعریف ہر دور میں ایک ہے. جو شرک کی تعریف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، آج وہی شرک کی تعریف ہے، اور جو معیار توحید کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا
ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں 19ویں سپارے میں اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے قول کو رب ذوالجلال نے ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے درباریوں میں دربار لگا تھا اور سامنے امت بیٹھی تھی جس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت سے کہنے لگے کہ مجھے وہ ملکہ بلقیس جو چند میل کے فاصلے پہ وہ میری طرف آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے کوئی نشان ایسی ہو کہ جسے دیکھ کے وہ اسلام قبول کرے اور دین کی طرف راغب ہو جائے، اسلام قبول کر لے۔ تو کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جو 2 مہینے کی مسافت پہ پڑا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے بیت المقدس میں اور ملکہ بلقیس کا تخت تھا ملک سبا میں، 2 مہینے کی مسافت تھی اور تخت بھی کوئی کرسی نہیں تھی کہ جسے کوئی فوراً اٹھا کے لے آتا۔ تخت اتنا لمبا چوڑا تھا، مفسرین نے لکھا 80 گز لمبا، 40 گز اس کی چوڑائی تھی اور 30 گز وہ اونچا تھا اور بڑا وزنی کے 60 کمرے تھے اس تخت کے اندر، اتنا لمبا چوڑا کہ ہماری مسجد سے بھی کئی گنا بڑا ہوگا۔ اللہ کا نبی فرمانے لگے کون ہے کہ جو یہ تخت میرے پاس اٹھا کے لایا؟ یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے ہم منکرین پر جب یہ التزامی جواب دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، تو جب بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر کے پاس تو تم بھی چلے جاتے ہو، دل میں کئی بار تم مدد مانگتے ہو، کسی کو کہتے ہو پانی پکڑاؤ، کسی کو کہتے ہو فلاں چیز کو۔ آگے سے منکرین کہتے ہیں ما تحت الاسباب تو مدد مانگی جا سکتی ہے لیکن ما فوق الاسباب نہیں مانگی جا سکتی۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی سے کوئی مدد مانگوں اور وہ کام وہ کر بھی سکتا ہو، مثال کہ مجھے پانی پلاؤ، وہ چیز پکڑ کے لاؤ، اور وہ بندہ وہ کام کر بھی سکتا ہو، تو یہ ہے ما تحت الاسباب مدد، کہتے ہیں یہ تو مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب کہ میں کہوں آسمان سے چاند کو توڑ کے لے آؤ، ستارہ توڑ کے لے آؤ، یہ ما فوق الاسباب ہے، کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ والی مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر یہ رب کے سوا کسی اور سے مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا کہ تم کہو کہ کسی پیر کے پاس کہ مجھے بیٹا دے دو، میرا بینائی مجھے مل جائے، میرا یہ مرض چلا جائے، تو یہ تو ما فوق الاسباب ہے، یہ رب کے سوا کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ تو میں قرآن کی یہ آیت پیش کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو مدد مانگی گئی اللہ کے نبی نے مانگی، یہ ما تحت الاسباب نہیں تھی، ما فوق الاسباب تھی۔ تخت بڑا ہے 2 مہینے کی مسافت پہ اور 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے مجھے بڑی جلدی چاہیے، یہ ما تحت الاسباب تو نہیں، ما فوق الاسباب مدد مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور اپنے سامنے بیٹھنے والے امتیوں سے مانگی۔ اب جس وقت یہ مدد مانگی گئی تو ایک جن نے کہا قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا، ٹائم اتنا لگے گا، آپ کی یہ جو محفل لگی ہے اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی کو پتا ہے میرے دربار میں بیٹھنے والوں کی طاقت اے جن تجھ سے کہیں زیادہ ہے، سبحان اللہ، اس لیے فرمایا نہیں تو نے تو بڑا ٹائم تک لگا دینا ہے، وہ تو چند میل کے فاصلے پہ ہے، ملکہ وہ تو جلدی آ جائے گی، مجھے تخت جلدی چاہیے۔ اب جس نے تخت لانے کا اعلان کیا اور جو وقت بیان کیا وہ رب کی دی ہوئی توفیق کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قال الذی عنده علم من
یرتد الیک طرفک، سبحان وہ بندہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کا ولی بولا، اس نے کہا تھا کہ نبی میں لے آؤں گا، وقت اتنا لگے گا، آنکھ بند کر کے، قبلہ کے لفظ ہے، آنکھ بند کر کے کھولنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس سے پہلے تب آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سبحان اللہ۔ 2 مہینے کی مسافر سے اتنی جلدی تب پھر قرآن نے کہا کہ یہ دعوی نہیں تھا، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جس وقت انہوں نے آنکھ بند کر کے کھولی، دیکھا تو تخت سامنے پڑا تھا، سبحان اللہ، تخت سامنے موجود تھا، رب ذوالجلال کے نبی نے مدد مانگی، اللہ کے ولی آصف بن برقیہ نے یہ مدد کی۔ کیا ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ استعانت رب سے کی جاتی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن بتانا چاہتے تھے۔ لوگوں عبادت اور ہوتی ہے، استعانت اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادت رب کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے، لیکن استعانت اس نیت سے کرنا کہ اس نے استعانت کرے گا، یہ مدد کرے گا، رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے کرے گا۔ اللہ کے نبی نے جس وقت یہ تخت سامنے دیکھا، جملے بولے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے کیوں ہوا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عقیدہ بتایا، اللہ کے اذن کے سوا کوئی پتا بھی ہلا نہیں سکتا، لیکن رب کی دی ہوئی توفیق سے 2 مہینے کی مسافت پہ پڑا تخت بھی آنکھ جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حصہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ یہ بھی قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ مدد مانگی گئی، مدد کی گئی، تو پتہ چلا کہ معنی اس کا یہ نہیں کہ استعانت کو بھی تم عبادت کے معنی میں لو۔ قرآن کا یہ حصہ بتاتا ہے عبادت اور ہے اور استعانت اور ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پہ جس وقت یاجوج ماجوج بستیوں میں آتے تھے اور آ کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، سب کچھ ان کا کھا جاتے، یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں، سارا کچھ ہمارا کھا جاتے ہیں، پانی بھی سارا پی جاتے ہیں، ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین ان سے عرض کی کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں کہ جسے پھلان کے لیے ہماری بستیوں میں نہ آ سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، قرآن میں رب ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیوار میں بنا دوں گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم نے قوت کے ساتھ میری مدد کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَعِینُونِی، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ فنڈ میں تم سے نہیں مانگتا، چندہ میں تم سے نہیں مانگتا، مجھے تم سے پیسے نہیں چاہیے، قوت کے ساتھ تم میری مدد کرنا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں اس پہ قادر ہوں کہ میں دیوار بنا سکتا ہوں، لیکن فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم قوت کرنا۔ اب دیکھو جس نے مدد مانگی ہے وہ بھی مسلمان ہے، رب ذوالجلال کا برگزیدہ بندہ ہے، بڑی عظمتوں والا انسان ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، ان کی شانوں کو بیان کیا، مدد مانگی ہے اور مانگ کے بتایا ہے۔ لوگوں عبادت اور ہوتی ہے، استعانت اور ہوتی ہے۔ عبادت اور استعانت کو ایک معنی میں لینا، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ یہ آج والوں کے توحید پرستوں کا، جاہلوں کا تو ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندوں کا، اللہ کے انبیاء کا، اولیاء کا، کسی بھی مفسر کا یہ نظریہ نہیں۔ جس نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے یہ بتایا ہے لوگوں عبادت اور ہے، استعانت اور ہے، عبادت رب کے سوا ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن استعانت کا یہ نظریہ رکھ کے کہ یہ مدد کرے گا تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرے گا، یہ نظریہ قرآن کے بھی مطابق ہے
نبی کے فرمان کے بھی مطابق ہے۔ پھر دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب ذوالجلال نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لفظ بھی وہی ہے استعانت کے، استعینوا، اے ایمان والو مدد چاہو، وہی لفظ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، وہی لفظ وہ پہلا سپارہ سورت بقرہ سے پہلے سورت فاتحہ میں ہے، اور یہ کوئی بیچ میں پورے پارے کا فرق نہیں، اگلے ہی پارے میں دوسرے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ کیا وہ لوگ اتنے اندھے ہیں کہ وہی لفظ استعانت کے اس آیت حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ کیا معاذ اللہ رب بھول گیا کہ ابھی تو سورت فاتحہ میں حکم دیا کہ یوں پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگلے ہی سپارے میں حکم دے دیا کہ نماز سے بھی مدد چاہو، صبر سے بھی مدد چاہو۔ اب مجھے بتاؤ کیا صبر اللہ ہے؟ نہیں۔ کیا نماز اللہ ہے؟ نہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات اور ہے، نماز اور ہے، صبر اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی مدد کرتا ہوں، اور میری فضل سے، میری دی ہوئی توفیق سے بندہ نماز پڑھے تو یہ نماز بھی اس کی مدد بھی کرتی ہے، حاجت روائی بھی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقی طور پہ مدد میں کرتا ہوں، لیکن میری طرف سے دی ہوئی مشکلات پہ کوئی صبر کرے تو یہ صبر بھی اس کے لیے مشکل کشائی کرتا ہے، یہ صبر بھی اس کی حاجت روائی کرتا ہے، نماز بھی مدد کرتی ہے، صبر بھی مدد کرتا ہے۔ تو پتہ چلا عبادت اور استعانت کا ایک معنی نہیں، عبادت اور ہے، استعانت اور ہے۔ اس سلسلہ میں امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا۔ ابھی میں صرف وہ لفظ بیان کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں یہ لفظ آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ استعانت کا لفظ کہاں کہاں استعمال کیا گیا۔ دیکھو یہ حدیث نمبر موجم اوسط کے اندر امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 1671 ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے اپنا مسئلہ پیش کیا، کہنے لگا الرجل یأتینی یرید مالی، کہ محبوب آپ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آ کے مجھ سے میرا مال لیتا ہے ناحق، میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، مجھ سے میرا مال زبردستی لیتا ہے، تو محبوب میں کیا کروں؟ کیا علیہ السلام نے فرمایا ذکرہ باللہ، جو تم سے تمہارا مال آ کے چھینے اسے تم اللہ یاد کرواؤ، اسے کہو شرم کرو، حیا کرو، اللہ نے اس طرح مال چھیننا نحق اللہ نے یہ حرام کیا ہے، یہ تم پہ حرام ہے، یہ چھینو گے تو تمہیں گناہ ہوگا، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اسے اللہ کا عذاب یاد کرواؤ، اللہ اسے یاد کرواؤ، اللہ کا خوف دلاؤ۔ اب جس وقت میرے محبوب نے یہ فرمایا، وہ شخص کہنے لگا محبوب علم یذکر، اگر یاد کرانے پر بھی، خوف دلانے پر بھی اسے شرم نہ آئے تو پھر بھی میرا مال مجھ سے لے، میرا مال مجھ سے چھینے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لفظ سننا، میرے محبوب فرماتے ہیں فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں حضور کا فرمان سنو، جس وقت اس بندے نے کہا کہ محبوب اگر شرم نہیں آتی اسے یاد کروانے پر بھی پھر بھی میرا مال لیتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، تیرے ارد گرد جو مسلمان ہیں ان سے جا کے مدد مانگو، ان سے جا کے مدد مانگو۔ لفظ وہی ہے فاستعن۔ کیا معاذ اللہ نبی بھول گئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین مدد رب سے مانگی جاتی ہے، اور یہاں وہ تعلیم دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد مسلمانوں سے مدد مانگو۔ میرے نبی بھولے نہیں تھے، پتا تھا حقیقی طور پہ
مدد کرنے والی ذات رب کی ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے بندے بھی مددگار بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے مدد مانگو۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، اس نے کہا کہ ان لم یکن حولی احد من المسلمین، اگر میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں کوئی بھی مسلمان نہ ہو، میرے ارد گرد کوئی مسلمان ہو ہی نہ۔ اب دیکھو بار بار میرے محبوب نے یہ لفظ بولے، آج جنہیں یہ ایت پڑھ کے شرک کا دورہ پڑتا ہے وہ اس حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا معنی لیں گے فاستعن کا، جو میرے محبوب نے بار بار یہ لفظ بولے؟ فرمایا اگر تمہارے ارد گرد کوئی بھی مسلمان نہ ہو، فاستعن علیہ سلطانا، فرمایا پھر حاکم اسلام کے پاس چلے جاؤ، پھر بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے مدد مانگو، بادشاہ سے مدد مانگو۔ اگر عبادت اور استعانت کا معنی ایک ہوتا تو پھر یہاں ترجمہ یہ ہوتا معاذ اللہ کہ اپنے بادشاہ کی جا کے پھر عبادت کرو۔ ایسا معنی تو کوئی نہیں کرے گا کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن بادشاہ سے مدد مانگنے کی تعلیم میرے نبی دے رہے ہیں۔ فاستعن علیہ سلطانا، اگر مسلمان کوئی نہ ہو تو پھر بادشاہ سے مدد مانگو۔ لفظ بھی وہ بار بار بولے اور بتایا کہ کوئی عبادت اور استعانت کو ایک معنی میں لے کے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے نہ لگائے۔ عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ اب اس سلسلہ میں بخاری شریف کی وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث میرے کئی موضوعات کے اندر یہ حدیث گزری ہے، لیکن وہاں میں نے بھی یہ لفظ یعنی پہلی بار اس لحاظ سے پڑھے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بخاری شریف کے اندر کئی مقامات پہ ذکر کی ہے، تقریباً 14-15 مقامات پہ یہ حدیث آئی ہے۔ یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کتاب البیوع باب الکیل علی البائع، اس باب کے اندر امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے اور وہاں یہ لفظ آج ہمارے موضوع کے لحاظ سے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جی کا وصال ہوا تو قرضہ بڑا تھا ان پہ، ہمشیرہ بھی 6 تھی، ان کی بھی دیکھ بھال کرنی تھی، ان کی بھی پرورش کا معاملہ تھا، ان کے بھی اخراجات تھے۔ مال جو ان کے ابا جی نے چھوڑا وہ بالکل تھوڑا تھا، بعد میں جتنی کھجوریں تھیں وہ اتنی تھی کہ آدھا قرضہ بھی ان سے نہیں اترنا تھا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی مشکل تھی اور بڑی ان کو ٹینشن تھی کہ جو قرض اٹھائے ہیں وہ کہتے ہیں ایک پیسہ بھی ہم نے کم نہیں کرنا، قرضہ پورا لینا ہے۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں مال اتنا تھا پیچھے کہ جن سے آدھا قرضہ بھی نہیں اترنا تھا۔ اب کہتے ہیں اتنی بڑی میری مشکل تھی تو میں مشکل لے کے وہاں آیا جہاں مشکل کے وقت امتی آتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں مشکل کے وقت امتی آتا ہے کہ لب باں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جوڑیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں یہ مشکل لے کے میں اپنے نبی کے پاس آیا اور جو لفظ بولے حضرت جابر نے اس مقام پر امام بخاری نے ذکر کیے، حضرت جابر کہتے ہیں فاستعنت النبی، کہتے ہیں میں نے نبی سے جا کے مدد مانگی، سبحان اللہ، میری یہ مشکل تھی۔ فاستعنت النبی، لفظ وہی جو سورۃ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ استعانت کے لفظ حضرت جابر بول رہے ہیں، کہتے ہیں فاستعنت النبی، لوگوں سنو جب مجھ پہ یہ مشکل پڑی تھی حل کہاں سے ہوئی تھی؟ کہتے فاستعنت النبی، میں نے جا کے نبی سے مدد مانگی، ان سے مدد چاہی۔ کیا حضرت جابر نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا؟ کیا آج کا یہ توصیف الرحمن کیا حضرت جابر سے بڑا توحید پرست ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں کیا حکم ہے؟ پتا تھا، لیکن بتا رہے تھے ہم نے توحید نجد میں بیٹھ کے نہیں پڑھی، صوفہ پہ بیٹھ کے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے توحید کے اسباب درج
وحی کا نزول نہیں ہوتا. ہم نے تو وحی کا جو توحید کے جو اسباق ہیں وہ ڈائریکٹ پڑھے ہیں ان بزرگ سے جن پہ وحی کا نزول ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام سے. لہذا ہم سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں. سورۃ فاتحہ کا بھی انہیں پتا تھا, یہ آیت بھی انہیں آتی تھی, پھر بھی یہ لفظ بول کے بتایا. لوگوں عبادت اور ہوتی ہے, استعانت اور ہوتی ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مدد مانگی, فاستعنت النبی, کہتے میں نے مدد مانگی نبی سے, میرے محبوب نے بھی جھڑکی نہیں دی. جابر سورۃ فاتحہ بھول گئے, مجھ سے مدد مانگنے آ گئے ہو, نماز میں بار بار پڑھتے ہو, اللہ ہم تیری سے مدد مانگتے ہیں, اب یہ مدد مجھ سے مانگنے آ گئے ہو, کیا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ میرے نبی نے جھڑکی نہیں دی. حضرت جابر کی مشکل کو حل کیا, فرمایا جاؤ جتنی کھجوریں لگی ہیں باغ میں ساری اتارو, ڈھیر بناؤ, پھر مجھے بتاؤ. جس وقت ڈھیر بن گیا میرے نبی حضرت جابر کے باغ میں گئے, فدعا بالبرکتی, ڈھیر کے پاس بیٹھ کے برکت کی دعا مانگی. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جتنے قرض ہاتھ سے سب کو بلایا, کہتے ہیں سارا قرضہ میں نے ڈھیر سے دے دیا, لیکن دیکھا کہ ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ابو بکر و عمر, عثمان و علی. اب دیکھو کتنا شفاف عقیدہ ہے, اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے آج کہ جو عبادت اور استعانت کو ایک معنی میں لے رہے ہیں. یہ تباہم پرستوں کی بات میں نے نہیں سنائی. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے کہ جن سے بڑا قرآن کا قاری کوئی نہیں اور جن سے بڑا قرآن کا مفسر کوئی نہیں. آج یہ آیت پڑھ کے کوئی کہے کہ کسی کو اگر غوث کہا تو یہ شرک ہے, اگر المدد یا رسول اللہ کہا تو یہ شرک ہے, تو اس کے منہ پہ مارو اور کہو کہ تم جو یہ نجد سے چلی ہوگی, ہم وہ توحید مانتے ہیں جو صوفہ سے چلی ہے. سبحان اللہ. قرآن کی چھوٹی سے جو توحید کا پیغام میرے نبی نے دیا اور وہاں سے جو توحید چلی, ہم اس توحید کو ماننے والے ہیں. یہ شرک کا دورہ استعانت پہ آ کے تمہیں پڑتا ہوگا. ہماری توحید اتنی کچی نہیں کہ المدد یا رسول اللہ کہیں تو یہ توحید چلی جائے اور شرک آ جائے. ہماری توحید بڑی پکی ہے. جب حضرت جابر کی توحید پہ اثر نہیں پڑتا تو کسی عام بندے کی توحید پہ اثر کیسے پڑ سکتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعانت کا لفظ بول کے یہ بتا رہے تھے لوگوں عبادت اور ہوتی ہے, استعانت اور ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے, جس وقت یہ دلائل ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں, چونکہ منکرین کے اندر بھی کئی طبقے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو زندہ سے تو مدد مانگ لو, لیکن یہ تم مزارات پہ جا کے جو قبر والے ہیں جو مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے, تم ان کو جا کے پکارنا شروع کر دیتے ہو. ٹھیک ہے, جب تک رسول اللہ ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تو پھر تو صحابہ مدد مانگتے تھے, پانی کی حاجت پڑتی تب بھی حضور کی بارگاہ میں, اگر قحط پڑ جاتا بارش نہ ہوتی پھر بھی نبی کی بارگاہ میں, اگر قرضے نہ اترتے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں. تو یہ تو جب حیات تھے تب تو یہ مدد مانگی ہے, لیکن جب معاذ اللہ وہ دنیا سے چلے گئے ان کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو زندہ ہے بدلا, تو زندہ ہے بدلا, میری چشم آدم سے چھپ جانے والے. نظریہ یہ ہے کہ آج بھی حیات حسی کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام زندہ ہیں, لیکن وہ دلیل ہم سے تقاضا ان کا یہ ہے کہ ایسی دکھاؤ کہ جس سے پتا چلے کہ کسی نے حضور کے ظاہری وصال کے بعد
وصال کے بعد ظاہری حیات کا جب جو ہے اختتام ہوا، وصال ہوا، اس کے بعد کسی نے مدد مانگی ہو، اگرچہ اس پہ بھی سینکڑوں دلائل ہیں، لیکن میں بالخصوص چونکہ وقت مختصر ہے، میں بالخصوص اس پہ ایک بہت بڑے محدث کا ایک عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ محدث کا عمل اس لیے کہ آج وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کہتے ہم اہل حدیث ہیں، حالانکہ اہل حدیث یہ ایک علمی ایک شعبہ ہے اور ایک علمی منصب ہے۔ ہر ریڑھی لگانے والا اہل حدیث نہیں ہوتا۔ شروع سے ان کا جو نام تھا وہ اور تھا، پھر چینج کر کے پھر اہل حدیث رکھا۔ حالانکہ اہل حدیث کی محدثین کی ایک اصطلاح ہے، وہ جو حدیث میں ماہر ہو اسے اہل حدیث کہتے ہیں، اور یہاں ہر ریڑھی لگانے والا اہل حدیث بنا ہوا ہے۔ تو جو جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو حدیث جن کے ذریعے، جن راویوں کے ذریعے ہم پہنچی، یقیناً وہ راوی جن کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث مانی جاتی ہے، کا عمل بھی پھر مانا جائے گا، اس راوی کا عمل بھی مانا جائے گا، اور اگر معاذ اللہ اس راوی کا عمل شرکیہ ہو، وہ شرک کرتا ہو، تو پھر تو وہ بھی حدیث قبول نہیں کرتے۔ تو میں اس امام کا قول پیش کرنے لگا ہوں کہ جو صرف امام نہیں، وہ تابعی ہے، بڑے بڑے محدثین کا استاد ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک جن کے شاگرد، امام جعفر صادق جن کے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے شاگرد، اندازہ کرو اس استاد کی شان پھر کتنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، کئی صحابہ کا دیدار کیا اور کئی صحابہ سے حدیث لی اور علم حاصل کیا۔ محمد بن منقدر، اگر کسی بھی محدث کو لو، صحاح ستہ کے جتنے راوی ہیں، ان راویوں کے استادوں میں چلتے چلتے محمد بن منقدر کا نام ضرور آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا محدث کہ جسے بیچ سے نکالو تو سارے صحاح ستہ کے جتنے محدث ہیں، ان کی ساری حدیثیں پھر قابل عمل ہی نہیں رہیں گی، قبول ہی نہیں کی جائیں گی۔ اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا امام، ان کا قول اور ان کا عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمد بن منقدر، اس کو امام ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب دیکھو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یہ کتنی عظیم ہے، اور اللہ نے ہر دور میں اس میں کتنے عظیم لوگ پیدا کیے ہیں۔ امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں لکھا۔ محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے قریب بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا عمل کیا تھا؟ لفظ سننا، وَكَانَ يَأْتِي مَوْضِعًا مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَمَرَّغُ فِيهِ وَيَتَّجِعُ۔ محمد بن منقدر آ کے مسجد سے ایک جگہ پہ آ کے لیٹتے، صرف لیٹتے ہی نہیں، لوٹ پوٹ ہوتے، کروٹ کا اپنے جسم کا یہ حصہ اس جگہ پہ لگاتے، کبھی وہ حصہ لگاتے، لوٹ پوٹ ہوتے اس جگہ پہ آگے۔ اب جس وقت ان کا یہ عمل لوگوں نے دیکھا تو ان سے پوچھا، فقیل لہو فی ذالک، ان سے کہا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی آپ کو دیکھا آپ مسجد کی اس جگہ پہ آ کے آپ لیٹتے ہو اور کبھی جسم کا یہ حصہ لگاتے ہو، کبھی یہ لگاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو محمد بن منقدر کہنے لگے، میں بریلی سے پڑے ہوئے بندے کی بات نہیں کر رہا۔ لوگ اب آج یہ نظریہ پیش کیا جائے تو کہتے ہیں یہ بریلویوں کا نظریہ ہے، تو میں کسی بریلوی کی بات نہیں کر رہا، میں مدینہ شریف کے اس محدث کی بات سنا رہا ہوں، سبحان اللہ، جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا دور ہے تابعین کا، جس کے بارے میں حضور فرماتے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی تابعین کا، جس زمانے کو میرے نبی بہترین فرمائے، یقیناً اس میں کمی کوئی نہیں، اس میں کجی کوئی نہیں۔ اب یہ تابعین کے دور کی بات ہے، مسجد میں آ کے لیٹ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو سننا لفظ، کہنے لگے فقال انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الموضع
کو نہیں دیکھا، دیدار کیا تھا سبحان اللہ اور میں نے حضور کو اس جگہ پہ بیٹھے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ حقیقت میں نہیں، خواب میں دیکھا۔ یہ کسی ملاک کی بات نہیں، یہ بہت بڑے جن کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا، حدیث پہنچی، اس امام کی بات کہتے ہیں خواب میں نے حضور کو یہاں بیٹھے دیکھا تو میں نے سمجھا یہ جگہ برکت والی ہے، عظمت والی ہے، اس لیے یہاں آ کے بیٹھتا بھی ہوں، لیٹتا بھی ہوں، اس سے میں برکت لیتا ہوں۔ محمد اب دیکھو ان کا عمل کیا تھا، یہ جس وقت اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہوتے تو ان کو ایک ایسا مرض لاحق تھا، فکانا یصیبہ سماط، ایسا مرض تھا ان کو کہ بولتے بولتے ان کی زبان رک جاتی، لفظ ادا کرنا مشکل ہو جاتا، بولنا مشکل ہو جاتا، بول ہی نہیں پاتے تھے۔ یعنی اکثر ان کو یہ مرض لاحق ہوتا کہ بول رہے ہیں اچانک زبان بند ہو گئی اور آگے لفظ ادا نہیں ہوتے تھے، بولنا بڑا مشکل بن جاتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ یہ مشکل ہے یا نہیں کہ بندہ بول رہا ہو، بولنا چاہتا ہو، منہ سے لفظ ہی نہ نکلے، تو یہ کتنی بڑی مشکل ہے۔ تو حضرت محمد بن منقدر جب یہ مرض ان کو لاحق ہوتا تو کلاس چھوڑ کے کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے تھے، طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے، وہاں آتے تھے جہاں مشکل کے وقت امتی آتا ہے۔ سبحان اللہ کیا ہوتا؟ فکان یقوم کما ہوا، کہتے یدع خطہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ محمد بن منقدر اپنی جگہ سے اٹھتے، چلتے 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 حضور کی قبر انور جو اس وقت اوپن تھی، آج تو وہ قبر انور دکھائی نہیں دیتی، تب یہ پردے اور حجاب نہیں تھے، حضور کی قبر انور کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، صرف بیٹھتے ہی نہیں بلکہ بیٹھ کے اپنا رخسار حضور کی قبر پہ رکھ لیتے۔ سبحان اللہ یدع خطہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار حضور کی قبر پہ رکھتے، تھوڑی دیر تک کرتے، ثم یرجعوا، پھر وہاں سے لوٹ آتے اور آ کے اپنی کلاس میں بیٹھ جاتے۔ تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کسی نے پوچھا ان سے محمد بن منقدر آپ یہ کام کیوں کرتے ہو کہ جب بھی آپ کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے آپ اٹھتے ہو، حضور کی قبر کے پاس جاتے ہو، اپنا رخسار قبر پہ رکھتے ہو۔ اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا، یہ جاہل طبقہ مسلط نہیں تھا کہ جو حضور کے روضہ مبارک اور گنبد خضرا کو دیکھنے پہ بھی شرک کے فتوے لگاتے اور کہیں کیوں دیکھ رہے ہو، یہ تو پتھر ہے معاذ اللہ۔ اس وقت یہ مسلط طبقہ نہیں تھا کہ جب کوئی حضور کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے ہاتھ اس کے ہاتھ آ کے زبردستی کرواتے اور کہتے ادھر سے منہ ہٹاؤ، قبلے کی طرف کرو۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ جس قبلے کی تم بات کرتے ہو اس قبلے کا قبلہ بھی محبوب کا روضہ انور ہے۔ میرے امام نے کہا تھا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے غور سے سنتو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو آپ وہ مسلط طبقہ نہیں تھا، ہوتا تو محمد بن منقدر کو معاذ اللہ شرک کے فتوے لگتے، لیکن میرے محبوب فرما چکے ہیں اس دور میں ایسا خبیث کوئی نہیں، میرے صحابہ کا دور بھی بہترین ہے اور تابعین کا دور بھی بہترین زمانہ ہے۔ یہ بعد میں پیدا ہوئے، یہ بعد کی پیداوار ہے، تب یہ سلسلہ نہیں تھا۔ تو محمد بن منقدر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھو ایک بار نہیں کیا، یہ ماضی استمراری ہے۔ کانا یقوم مظاہرے کے ساتھ جب ماضی لگے، کانا لگے تو استمرار کا فائدہ ہے۔ منقدر نے ایک بار نہیں کیا، جب بھی مرض لاحق ہوتا ہے بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کیوں کرتے ہو ایسا تو محمد بن منقدر کہنے لگے کہتے ان یصیبنی خطر فاذا وجدت ذلک، کہتے ہیں جب بھی مجھے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، مجھے یہ مرض آتا ہے، کہتے ہیں استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ میں غور کرنا، وہ
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। سبحان اللہ मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं हुजूर की कब्र पे जाके मैं करता क्या हूँ? मदद रब से नहीं, इस्तअनतु बिक़ब्रि नबी जी, हुजूर की कब्र से मदद लेता हूँ, हुजूर की कब्र से मदद मांगता हूँ। سبحان اللہ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मदद हुई ना हो। कहते जब भी जाके रुखसार रखता हूँ, उठाता बाद में हूँ, मर्ज मेरा दूर हो जाता है। इस्तअनतु बिक़ब्रि नबी, इस्तअनतु बिक़ब्रि नबी, ये लफ्ज़ याद करो। कोई कहे ये ऐत पढ़ के गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, उसे कहो जिसकी बयान की हुई हदीसें पढ़ते हो, वो मोहम्मद बिन मुनकदिर, वो जो सियासत का इमाम, वो जो सियासत के मुहद्दिसीन का उस्ताद, बीच से निकालोगे हदीस कोई काबिल कबूली भी नहीं रहेगी। अगर मोहम्मद बिन मुनकदिर के इस अमल पे शिरक का फतवा लगाओगे तो मुशरिक की तो कोई बात ही नहीं मानी जाती। जब उनकी बयान की हुई हदीस लेते हो तो अमल का इनकार क्यों करते हो? अमल भी मानो। मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं मैं हुजूर की कब्र से इस्तिआनत करता हूँ, मदद मांगता हूँ। कहते जब भी मैंने मदद मांगी है मेरी मदद हुई है। अकीदा ये है कि मैं इस नजरिए से मांगता हूँ, हकीकी तौर पे मदद करने वाली जात रब की है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की दी हुई तौफीक से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह का नबी मुश्किल कुशा भी होता है, हाजत रवा भी होता है। سبحان اللہ अब देखो, चूंकि ये मौजू तो वैसे बड़ा तवील है, लेकिन मैं अपने मौजू का जो दूसरा हिस्सा उसकी तरफ आता हूँ। ये तो था इस्तिआनत, दूसरा हिस्सा इसका है तवस्सुल। किसी का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करके अल्लाह से दुआ मांगना, जिस तरह ये अहले सुन्नत व जमात का ये तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अल्लाह के औलिया का, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का वसीला पेश करके दुआ मांगते हैं। तो ये वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना और वसीला पेश करके दुआ मांगना, तो ये इस पर भी मुनकरीन को इतराज़ है। कहते ये वसीला पेश करके मांगना ये शिर्क है, और जो वसीला पेश करेगा माज़अल्लाह वो इतना बड़ा वो मुशरिक है कि जो समझे कि मैं फलां जगह का वसीला दूं या किसी ज़ात का वसीला दूं दे के रब से मांगूं, तो वो कहते हैं वो इतना बड़ा मुशरिक बन जाएगा कि अबू जहल ने भी इतना शिर्क नहीं किया होगा जितना वो वसीला पेश करने वाला मुशरिक बनेगा। ये उन लोगों का नजरिया है। लेकिन हम कहते जो दीन तुमने पढ़ा नजर से वो दीन और है, और जो आमिना के लाल ने पढ़ाया वो दीन और है। इस सिलसिला में इब्ने माजा से ये हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। एक नबीना सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए और उन्होंने आके अपनी एक मुश्किल पेश की, कहा कि महबूब मेरी आंखें नहीं हैं, तो करीम आका दुआ करो मेरी आंखें रोशन हो जाए। अब जरा सोचो तो सही, कितना शफाफ अकीदा था वो सहाबा का कि आंखें भी देनी होती तो नबी की बारगाह में आते। आज वो गंदा नजरिया और गंदी सोच कि सहाबा ने बस नमाज के मसले पूछे हैं नबी से, ज़कात के मसले हल करवाए हैं और हज के मसले पूछे हैं। देखो ये ज़ख़ीरा हदीस कहाँ ले जाओगे कि जहाँ सहाबी की आंख महबूब जन्नत को मिल जानी है, मुझे आंख दो। यहाँ भी उस सहाबी का भी सोच यही थी, महबूब जन्नत तो आपके सदके मिलनी ही मिलनी है। अल्लाह ने वादा जो कर लिया, वकुल्ला वअदल्लाहुल हुस्ना। महबूब जिसने ईमान की हालत में सीधे से जोर लगाना, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी करना है। आंखें भी चाहिए तो तेरे दीदार के लिए। महबूब दुआ करो आंखें रोशन हो। मेरे महबूब ने फरमाया मैं अभी दुआ करूं आंखें मिल जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताता हूँ, उस तरीके पे अमल करो और दुआ जाके तुम खुद मांगो, तुम्हारा मसला ये खुद हल
ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ طریقہ میرے نبی نے اس لیے دیا کہ وہ زمانہ بھی آنا ہے جب میں نے دنیا سے ظاہری طور پہ چلے جانا ہے، اس وقت میرے کسی امتی کی کوئی مشقت ہوئی، پریشانی ہوئی، لیکن مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ اس لیے فرمایا آج ہی طریقہ دے دیتا ہوں، 1400 سال بعد بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے، اللہ مشکلیں حل فرما دے گا۔ طریقہ میرے نبی نے بتایا، حضور فرماتے ہیں اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھو، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھ جاؤ، دعا مانگو۔ کس طرح؟ لفظ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے تم نے ان لفظوں کے ساتھ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ انی توجہت حاجتی هذه لتقضى اللهم فشفعه فيا۔ سبحان اللہ۔ لفظوں کے ساتھ دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوال تجھ سے کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کس طرح؟ خود نہیں ہوتا، تیرے نبی کو ساتھ لے کے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، خود نہیں۔ نبی جی کا باپ وسیلے کا ہے، نبی جی کا تیرے نبی کے واسطے سے، سبحان اللہ، تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، مانگتا تجھ سے ہوں، لیکن تیرے نبی کے واسطے سے مانگتا ہوں، تیرے نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ نبی کی رحمت، جو بڑی رحمت والے نبی ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ انی توجہت بک الی ربی، محبوب کے واسطے سے اے اللہ، اے میرے رب میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، فی حاجتی ہذہ، اپنی اس حاجت کو لے کے، لتقضى لی، تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اللہم فشفعہ فیّا، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی درخواست میرے حق میں قبول فرما، جو ان کا واسطہ لے کے میں نے تجھ سے مانگی ہے، تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اے اللہ میری دعا کو قبول کر اور میرے اس واسطے کو قبول فرما۔ اب جس وقت یہ طریقہ میرے نبی نے دیا اس صحابی کو، وہ صحابی گئے، دیگر صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اب جس وقت وہ صحابی یہ طریقہ لے کے گئے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی، پھر ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، کہتے ہیں ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، وہ صحابی پھر آ گئے، لیکن اب آنے کا انداز اور تھا، پہلے کوئی پکڑ کے لایا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے تھے۔ جلدی رب نے سن لی وہ دعا جو نبی کے واسطے سے مانگی، نبی کے وسیلے سے مانگی۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں، وہ صحابی گئے ہیں، اتنا وقت لگا ہے دعا مانگنے کا ہی، فوراً آئے ہیں، چمکتی آنکھیں لے کے آئے ہیں۔ وہ دعا جو نبی کے واسطے سے مانگی گئی اتنی جلد قبول ہوئی۔ اگر وسیلہ، اگر توسل ناجائز ہوتا، میرے نبی اس کی تعلیم نہ دیتے۔ اگر معاذ اللہ میرے نبی نے 1000 بار معاذ اللہ اگر نبی نے یہ تعلیم دے دی تھی، اگر رب کے ہاں توسل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو رب سنتا ہی نہ، قبول ہی نہ کرتا۔ رب نے سنی ہے، قبول کی ہے، آنکھیں روشن کی ہیں اور بتایا ہے لوگوں اور مانگو اور انداز میں، تو اس کی قبولیت کا انداز اور ہوتا ہے۔ میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگو تو پھر قبولیت کا انداز اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے واسطے سے مانگو گے پھر دعا کی قبولیت کا انداز اور ہے۔ اب یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو یہ بھی مرض لاحق ہے، کہتے ہیں اس کا توسل تو جائز ہے جو زندہ ہو، لیکن جو دنیا سے جا چکا اس کا توسل نہیں دیا جا سکتا۔ تم آج بھی نبی کا توسل دیتے ہو، تب تو اس صحابی نے مانگی تھے، آج بھی تم ان کے توسل سے
سے مانگتے ہو؟ کبھی غوث کا توسل، کبھی داتا کا وسیلہ، تو کبھی نبی کا وسیلہ دیتے ہو، تو یہ ثابت کہاں سے؟ میں کہتا ہوں یہی حدیث ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے، ایک صحابی کی مشکل بنی، حضرت عثمان غنی سے کوئی کام پڑ گیا، حضرت عثمان غنی کو توجہ نہیں کر رہے تھے، ان کی بات نہیں سن رہے تھے، مصروفیت کی پیش نظر وہ اپنی حاجت لے کے آتے، لیکن حضرت عثمان غنی ان کو ٹائم نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکل تھی ان کی کہ کام بھی جلد ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی یہ شکایت کر دی حضرت عثمان بن حنیف سے، تو اس حدیث کے راوی نے کہا میری یہ مشکل ہے، میں اپنا معاملہ لے کے جاتا ہوں حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ عثمان بن حنیف کہنے لگے گھبراتے کیوں ہو، میرے پاس ایک حل ہے، سبحان اللہ، میرے پاس ایک وظیفہ جس سے کام منٹوں میں ہوتے ہیں، جو بڑے مشکل کام ہوں وہ بھی ہو جاتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ طریقہ بتایا، کہا یوں کرو، وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، پھر اس انداز میں ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگو، دیکھنا کام جو نہیں ہوتا وہ بھی منٹوں میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جس وقت وہ صحابی گئے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقے سے، جو اس حدیث کے راوی تھے، طریقہ بتایا، انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نفل پڑھے، پھر دعا مانگی، کہتے ہیں دعا مانگ کے پھر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ آئے، وہ صحابی کہتے ہیں پہلے جا کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، کہتے ہیں اب یوں ہوا ابھی دروازے پہ پہنچا ہوں، دروازہ پہ دستک دینے کی حاجت نہیں پڑی، دربار نے پہلے ہی میرے لیے دروازہ کھول دیا، ایسے میرے ہی انتظار میں بیٹھا۔ کہتے ہیں فَأَدْخَلَهُ عَلَىٰ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اخذ بِيَدِهِ، اس دربان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے پکڑ کے حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ کہتے ہیں پہلے وہ بات نہیں سنتے تھے، اب حضرت عثمان غنی نے مجھے اپنے پاس اپنی چٹائی پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے، حاجت کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے میں نے بتایا میری جو بھی مشکل تھی، حضرت عثمان غنی نے حل کی اور ساتھ یہ کہا کہ آج کے بعد جو بھی کام ہو فوراً میرے پاس آ جانا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب امام طبرانی نے موجم کبیر کے اندر اس اگلی بات کو لکھا کہ جس وقت وہ صحابی اپنی یہ مشکل حل ہوتی، جس وقت دیکھی، عثمان بن حنیف کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ تم نے بڑا اچھا وظیفہ دیا تھا، میں نے وہ وظیفہ کر کے کیا ہوں، پہلے توجہ بھی نہیں کرتے تھے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اب مجھے پاس بٹھا کے بات بھی سنی ہے، مشکل میری حل بھی کی ہے، یہ وظیفہ لیا کہاں سے؟ عثمان بن حنیف کہنے لگے انہوں اس ذات نے بتایا ہے جن کی بارگاہ سے بڑی مشکل بھی حل ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد۔ کافی ہو چکا، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رحمۃ اللہ کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ نبی کی ذات کا وسیلہ پیش کیا، صحابہ کا انداز تو یہ تھا نبی کی ذات رہی، میرے نبی سے جن جگہوں کو نسبت ہوتی ان کا وسیلہ دے کے بیدم سے دعا کرتے اور کہتے دعا بھی ختم نہیں ہوتی تھی، اللہ دعا کو پہلے قبول فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث جو میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کو امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور یہ امام سموی کی یہ جو الوفاء الوفا ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میں آپ کو یہ الوفاء الوفا سے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیگر کتب کے اندر بھی لفظ یہی ہے۔ الوفاء الوفا، اس کے صفحہ نمبر 830 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی مسجد الفتح ثلاثا یوم الاثنین و یوم الثلاثہ و یوم الاربعہ، کہتے میرے نبی نے مدینہ شریف کے اندر مسجد فتح میں جا کے 3 دن حضور
حضور نے دعا مانگی. اب دیکھنا توجہ کے ساتھ، یہ سننے والی بات ہے. سبحان اللہ. اور یہ حدیث آپ کو بتائے گی کہ آج کا مسلط تک کا ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے. یہ چند سال پہلے یہ سوچ نہیں تھی کہ آج مسلط ہوا غار ہرا میں جا کے دعا مانگو تو کہتے شرک ہے، اگر کسی اور جگہ پہ جا کے دعا مانگو تو کہتے شرک ہے. یعنی کسی جگہ کو بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھا، کہتے یہ شرک ہو گیا. اب یہ دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے 3 دن جا کے مسجد فتح میں، فاصلے پہ یہ مسجد فتح ہے، اور 3 دن جا کے حضور نے وہاں دعا مانگی. کہتے دن کون سے تھے؟ یوم الاثنین پیر کا دن تھا، منگل کا دن تھا، اور یوم الاربعاء اور بدھ کا دن تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں فاستجیب لہ یوم الاربعاء بین الصلاتین. کہتے پھر کے درمیان کا وقت تھا کہ حضور کی دعا کی قبولیت کا اعلان کر دیا ہے. اللہ نے حضور کی دعا کو قبول کیا. دن کون سا تھا؟ سارے بولو، دن کون سا تھا؟ بدھ کا. بدھ کا. وقت تھا 2 نمازوں کے درمیان، ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا. کہتے یہ وقت تھا، دن بدھ کا تھا اور وقت 2 نمازوں کے درمیان کا تھا. اور جگہ کون سی تھی؟ مسجد فتح. وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی. کہتے ہیں فعورف البشر فی وجهه، جب دعا قبول ہوئی رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ دعا بہت تمہاری قبول ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضور کے چہرہ سے خوشی کے اثرات دیکھے گئے. اب حضرت جابر کہتے ہیں یہ دعا مانگ لی حضور نے، بدھ کا دن گزر گیا، 2 نمازوں کا درمیانی وقت گزر گیا. میرے نبی نے کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ تم نے بھی یہ کام کرنا ہے. اب دیکھو حضور کا عمل بھی چونکہ بعد والوں کے لیے حجت ہے، دلیل ہے. بے شک. حضرت جابر کا عقیدہ کیا بنا، نظریہ کیا بنا؟ لفظ سننا. قال جابر فلم ينزل بي امر مهم غليظ الا توخيت تلك الساعه فادعو فيها فاعرف الاجابه. بے شک. بے شک. حضرت جابر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل معاملہ بنا ہے، امر عظیم، بڑے سے بڑی مشکل آئی ہے کہ جسے میں سمجھوں کہ یہ بڑی مشکل ہے، حل نہیں ہوگی، تو حضرت جابر کہتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل آئی ہے، کہتے ہیں میں بدھ والے دن 2 نمازوں کے درمیانی وقت میں فی ہی مسجد میں نے دعا مانگی ہے. کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوتی، اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. فی ہی کے لفظ ہے، یہ نہیں کہ کوئی کہے چلو وقت میں برکت آئی جابر گھر بیٹھ کے مانگ لو. نہیں، حضرت جابر نے 2 چیزیں بیان کی. فی ہی مسجد فتح والی وہ جگہ بھی برکت والی، اور محبوب جس دن دعا آپ نے مانگی ہے وہ وقت بھی برکت والا. بے شک. حضرت جابر مسجد فتح میں جا کے ایک تو وسیلہ دیتے ہیں جگہ کا، دوسرا وسیلہ دیتے ہیں وقت کا. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیرے نبی نے اس جگہ پہ آ کے اس وقت میں دعا مانگی تھی، میں بھی مانگ رہا ہوں. اس دن کی وجہ سے اور اس وقت کی وجہ سے، اس جگہ کی برکت سے میری دعا قبول فرما دے. حضرت جابر کہتے ہیں وسیلہ دیتا ہوں، ابھی دعا مکمل نہیں ہوتی، اللہ دعا قبول فرما دیتا. سبحان اللہ. آج بھی اہل محبت کا اور اہل عشق کا یہ نظریہ، اگرچہ وہ جگہ تو ہمیں بار وہ میسر نہیں کہ ہم وہاں جائیں، خوش اللہ تعالیٰ قسمت میں کرے ہر ایک کے، آمین. ہر کوئی جائے اور مسجد فتح میں اسے بدھ کا دن بھی ملے، 2 نمازوں کا درمیانی وقت بھی ملے، پھر یہ دعا مانگنے کی توفیق بھی ملے. لیکن اگر جگہ میسر نہیں تو بدھ کا دن تو بندہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہاں بدھ آتی ہے، 2 نمازوں کا وقت بھی آتا ہے. چلو جگہ وہ نہ صحیح، لیکن حضرت جابر نے 2 چیزیں بتائی برکت والی. اگر جگہ میسر نہیں تو وقت تو برکت والا میسر ہے. اس کے وسیلے سے دنیا کے کسی بھی کونے
اور اس وقت کا واسطہ دو. رب ذوالجلال اپنا فضل کرے گا. اللہ اپنے محبوب کی اس دعا کے برکت سے یہ دعا بھی اللہ ضرور قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جب بھی جا کے مانگی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبولیت میں وقت لگا ہو. ایک تھا نبی کی ذات سے وسیلہ. صحابہ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں محبوب تمہاری ذات تو بڑی ذات ہے, تمہاری ذات تو بڑی ذات ہے. محبوب جن جگہوں کو تم سے نسبت ہو جائے اور جس وقت کو تم سے نسبت ہو جائے, محبوب وہ وقت بھی برکت والا, وہ جگہ بھی برکت والی, اگر اس کے وسیلے سے بھی مانگا جائے گا, دعا مانگی جائے گی, وقت نہیں لگے گا, اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. اب دیکھو اس سلسلہ میں صحابہ اکرام رضوان کا نظریہ اور اس کا عقیدہ صحابہ کا کہ کہاں سے انہوں نے اپنی مشکلیں حل کروائی ہیں. آج نبی کی ذات کو اپنے لیے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا, لوگ کہتے ہیں یہ ابو جہل سے بھی بڑا معاذ اللہ کفر کر دیا اور شرک کر دیا. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت اسماء بنت ابی بکر اس کی راویہ ہیں, جبہ ہے ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا. سبحان اللہ. نبی جمعہ میں پہنتے تھے, عیدین کے خطبے میں پہنتے تھے. کہتے ہیں یہ جبہ میں نے اپنی بہن عائشہ صدیقہ سے لیا. کہتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا, ان کے وصال کے بعد ہم صحابہ میں بیمار ہوتا ہے. کیا بیماری مشکل نہیں ہے؟ مشکل ہے. جسے کوئی بیماری لاحق ہو کیا یہ مشکل نہیں؟ اور یہ مشکل جو حل کر دے کیا یہ مشکل کشائی نہیں؟ کیا یہ حاجت روائی نہیں؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم صحابہ میں جو بھی بیمار ہوتا ہے, بیماری چاہے کتنی پرانی کیوں نہ ہو اور کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, کہتے ہیں نحنو نغسلها للمرضى نستشفی بها. کہتے ہیں ہم اس جبے کو دھوتے ہیں, دھو کے اس کا پانی نچوڑتے ہیں, پانی نچوڑ کے جس بیمار کو بھی پلاتے ہیں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. نستشفی سین طلب کے لیے ہم اس جبے کو دھوتے ہیں, اس سے ہم شفا طلب کرتے ہیں. کیا حضرت اسماء نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ یہ مدد مانگی رب سے جاتی ہے اور بیماریوں کا علاج بھی اللہ کی ذات کرتی ہے, بیماریوں کا علاج بھی اللہ کرنے والا ہے, وہی طبیب ہے. یہ جبہ شفا کیسے دے گا؟ حضرت اسماء جانتی ہیں, لیکن عقیدہ یہ ہے حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات رب کی ہے, لیکن رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے نبی کے بدن سے لگا ہوا مشکل کشائی بھی کرتا ہے, حاجت روائی بھی کرتا ہے. نحن نغسلها اور پھر استمرار ہے, ایک بار نہیں کہ پہلی مرتبہ دھویا ہو ساری برکت نکل گئی ہو, اور میں نہیں یہ برکت اتنی ہے جتنی بار بھی دھوئیں اتنی بار برکت ملتی ہے. نحن نغسلها للمرضى نستشفی بها, جس بیمار کے لیے بھی ہم جبے کو بار بار دھوتے ہیں, جس بیمار کو بھی پلاتے ہیں بیماری دور ہو جاتی ہے. یہ توہم پرستوں کی بات نہیں, یہ بریلی سے پڑھوؤں کی بات نہیں, یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں جنہوں نے توحید کے اسباب ڈائریکٹ پڑھے نبی پاک علیہ السلام سے. نہ ان کے عقیدے کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے. وہ یہ کام کریں کہ جبے کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھیں تو توحید میں فرق نہیں پڑتا. آج تو ان چیزوں کو جو کو نبی سے نسبت ہے ان کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھو, ان جگہوں کو تو تمہاری توحید میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ عین ایمان ہے, یہ عین توحید ہے, یہ شرک نہیں. صحابہ بتا رہے ہیں ہم سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں, ہم سے بڑا قرآن کا داعی کوئی نہیں. عبادت استعانت اور ہو. بخاری شریف کے لفظ بھی موجود ہے. ایک صحابی آئی حضور کی بارگاہ میں, آ کے انہوں نے حضور کو چادر
बड़ी खूबसूरत थी। एक सहाबी उठे, कहने लगे माँ अहसन हाज़िही या रसूल अल्लाह, चादर कितनी अच्छी है, महबूब चादर मुझे दे दो। मेरे महबूब ने फौरन चादर उतारी, उस सहाबी को दे दी, इसलिए कि हुजूर की बारगाह तो वो है, मेरे करीब से एक कतरा किसी ने मांगा, दरिया आंखें बंद हैं, फैली है डोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पागदर की है, पाएंगे। इसलिए कि सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। मेरे नबी ने चादर उतारी, उस सहाबी को दे दी। अब चादर ने मुझे बताना क्या एक साल गुजारा हुजूर के जिस्म पे? नहीं। क्या एक महीना गुजरा? नहीं। क्या एक हफ्ता गुजरा? नहीं। क्या एक घंटा गुजरा? नहीं। एक लम्हा मेरे नबी ने ओढ़ी है, ने मांगी है, और अगले लम्हे मेरे महबूब ने उतार के साहिल को अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। चंद सेकंड के लिए जो चादर नबी के जिस्म से लगी, अब आगे देखना कितनी बड़ी मुश्किल कुशाई करने वाली है। जिस वक्त उस सहाबी ने मांगी, दीगर सहाबा ने इतराज किया कि तुझे पता है हुजूर को चादर की जरूरत है, और तुझे यह भी पता है बारगाह ऐसी है जहां से कोई खाली नहीं जाता, तो तुम्हें चादर मांगनी नहीं चाहिए थी। उस सहाबी ने कहा भाइयों मुझसे पूछो तो सही, मैंने मांगी क्यों है? मैंने कुछ सर्दी से बचने के लिए नहीं, गर्मी से बचने के लिए नहीं, मैंने ये चादर नारे जहन्नुम से बचने के लिए मांगी है। जब मैं दुनिया से चला जाऊं मुझे इस चादर में कफन देना, कफन मुझे इस चादर का पहनाना। जिस कब्र में चांद अपनी चांदनी नहीं कर सकता, सूरज की रोशनी जिस कब्र में नहीं जाती, उस कब्र को महबूब के बदन से लगने वाली चादर रोशन कर देगी। मेरे इमाम कहते हैं लहद में इश्क रुपे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी रोशन चराग लेके चले। ये तो कोई गर्मी से बचने के लिए तो नहीं, ये तो मैंने नारे जहन्नुम से बचने के लिए चादर का कफन पहनाना, मेरी कब्र रोशन हो जाएगी। अब देखो चंद सेकंड के लिए जो चादर बदन पे लगी है, कितनी बड़ी उसने मुश्किल कुशाई की है। तो जो चादर नबी के बदन से चंद सेकंड के लिए लगे, वो मुश्किल कुशाई करे, दरवाई करे, तो जरा सोचो उस नबी की जात कितनी बड़ी मुश्किल कुशा होगी, उस नबी की जात कितनी बड़ी हाजत रवा होगी। अब ये थोड़ी से ये दलाइल की रोशनी में ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हुई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है? जो एक मत माना मैंने और इनको बराबर करे, उन्हें ये दलाइल सुनाओ कि इबादत और होती है, इस्तिआनत और होती है। हमने कोई किसी आगे नीचे इमाम का कौल या किसी नीचे किसी वली का कौल पेश नहीं किया, सियासत की अहादीस की रोशनी में इस हकीकत को वाज़ेह किया कि इबादत के नायक सिर्फ रब की जात है, और इस्तिआनत का मामला ये है अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता भी कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अल्लाह की दी हुई तौफीक से अल्लाह के नबी औलिया मुश्किल कुशा भी होते हैं, हाजत रवा भी होते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना अल्लाह इसको याद रख ले और इस पैगाम को आगे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।